اللہ کے آگے اپنے عاجزی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی مجبوریوں کو پریشانیوں کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ ہمارے اپنی بلبوتے پر ہے، آج میں یہاں پر جو ہوں وہ اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ ہی کو اس کا شرے دیتے ہیں وہ لوگ کہ اس کا مستحق اللہ ہے، ہماری شکرانے کا مستحق اللہ ہے کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا۔ تو وہ لوگ، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اونچے مقام پر پہنچ کر بھی کبھی تکبر کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کا نام آ جائے گا کسی معاملے کے اندر تو اللہ تعالیٰ وہاں پر شیطانی دخل اندازی کو روک دیتا ہے۔ کوئی بڑا کام، آپ بڑی بول لے جا رہے ہو اور اللہ کا نام لے لو، استغفر اللہ پڑھ لو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شیطانی وساوس سے بچا لے گا۔ اور اسی کے بعد اسی صورت کے اندر ہی حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیش فرمایا تاکہ دکھائے بندوں کو کہ جو لوگ ہماری بات نہیں ماننے والے ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، شیطان خود اپنے رب کا نافرمان تھا اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے بندوں کو ورگلائیں گے، اور وہ اس وعدے کو نبھا رہا ہے بہت زور شور سے۔ تو تم لوگ اس سے ہوشیار رہو، کیونکہ ہم نے بھی کہا تھا کہ دیکھ شیطان تجھے بھی جہنم میں ڈال دیں گے اور جو تیری بات مانے گا اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر جو توحید خالص سے بالکل لبریز ہے، ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی یاد دلائی ہے اور اللہ کی وحدانیت کو ثبوت دیا ہے، اور شرک کی مذمت اس طور پر فرمائی کہ آپ تو بس اتنا کہیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مخلص کر، اپنے اس کے لیے دین کو خالص کر کے میں اللہ کی جب بندگی کروں تو میرا دین بالکل خالص ہو۔ دین خالص ہو وہ یہ کہ دین کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، ہندوتو نہ گھسا ہو، کوئی ہندوانہ رسم و رواج نہ ہو، کوئی یہودیت اور عیسائیوں کے رسم و رواج نہ ہو، بلکہ جو بھی اللہ کی بات مانوں وہ بالکل شدھتا کے ساتھ مانوں، اس میں دکھاوا، ریاکاری، مکاری بھی نہ ہو اور شہرت کا چسکا بھی نہ ہو اور دوسروں کی مشابہت بھی نہ ہو۔ اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے آگے سر جھکانے والا بھی بن جاؤں۔ صرف اللہ کو مان لینے سے کافی نہیں ہے کہ ہاں ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیا، بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی بندگی بھی کرنا پڑے گی، ورنہ ہمارا ایمان انکمپلیٹ رہ جائے گا اور کب چلا جائے گا ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور نافرمانی کرتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اینی ٹائم اللہ کی مخلصانہ طور پر ہی بندگی کرنی چاہیے اور اللہ بتائے ہوئے نیک راستے پہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ شیطان کی غلامی سے بچتے ہیں، شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے کہ ایسے لوگ جنتوں کے بالا خانوں میں رہیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سورہ زمر کے اوپر تو انشاءاللہ کل بھی اس پر بات ہوگی۔ تو یہ سورت جتنی پڑھی گئی ہیں سب مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے سلسلے میں بتایا جا چکا تفصیل سے کہ یہ مکے میں نازل ہونے والی صورتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر توحید ہوتی ہے، خلوص، اللہ کے ساتھ وحدانیت، اللہ کو ایک ماننے کی تعلیم اور تلقین، اور آخرت کا تصور اور رسولوں پر ایمان۔ یہ تینوں ہی واقعات، تینوں ہی احکامات اس پورے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے ہیں، اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نوٹ فرمایا، کبھی حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا، اور کبھی حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بھی فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں
یہ ہو گیا تو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت گاہ کے اندر ایسے کمرے میں جس کو انہوں نے عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، وہاں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک وہاں پر ایک آدمی آ گیا۔ تو حضرت داؤد گھبرا گئے کہ یار میری پرائیویٹ روم کے اندر میری اجازت کے بغیر کون آ گیا؟ کہا تو کیسے آیا تو اس نے کہنے حضرت ایک مسئلہ ہے وہ پوچھنے آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس 99 بھیڑ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑ ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بھیڑ مجھے دے دے تو میری پوری 100 ہو جائیں گی، ایک نام ہو جائے گا، بھائی سینچری مار دی، لیکن میں تو 0 ہو جاؤں گا نا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ابھی کم سے کم غنیمت کے طور پر ایک تو ہے۔ اب یہ کہہ نہیں مجھے ایک دے۔ اب اس کے پاس 99 بھیڑ ہیں تو مطلب طاقت کی علامت بھی ہے، یہ اس کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، میں کمزور و غریب ہوں، یہ مجھے دبا رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا میں اس کو ایک بھیڑ دے دوں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا یہ مطالبہ جائز نہیں ہے، اس کے پاس 99 تو 99 کے مالک بنا رہے ہیں، تجھے سینچری لگانا ضروری ہے کیا؟ کوئی فرض واجب ہے کیا؟ ضروری کہ سینچری لگائے گا تو تیرا نام ہو جائے گا، آلریڈی تو مالدار ہے، لیکن نہیں وہ مجھے تو چاہیے کہہ رہا ہے۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے رسیت حاصل کی کہ طاقت میں آنے کے باوجود ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اقتدار میں آ جاتے ہیں، اللہ نے ہمیں دولت، شہرت، عزت سب کچھ دے رکھا ہے، تو ہم کمزوروں پر ظلم نہ کریں، ان کا حق ادا کریں، چاہے ان کا جتنا بھی کم سے کم حق ہو، چاہے وہ کسی بھی غریبی ریکھا پر جی رہے ہوں، ہمیں ان کا حق چھیننے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے تو آپ انصاف کے ساتھ اب حکومت کرتے رہیے، لوگوں کی بات مت مانیے، ورنہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے، راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ اور جو لوگ راہ حق سے ہٹ جایا کرتے ہیں ان کے لیے دردناک بہت شدید عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلصانہ طور پر بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام کے لائے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فکر آخرت جو سب سے زیادہ ضروری ہے یہ ہمارے دلوں میں اس کا تصور بہت مضبوطی سے پیدا فرما دے کہ یہ تصور ہمارے لیے ایک ایمان بن جائے، کیونکہ عقیدہ آخرت جب ہمارا دلوں میں مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔